بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، ہمارا جو پروگرام ہے دین و دنیا آپ کے علم میں ہے، نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر آپ کو دستیاب ہوتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اسرائیل اور جو ایران کی جنگ ہو رہی ہے، کتنا نقصان ہو چکا ہے، وجہ کیا ہے۔ لیکن پروگرام کے شروع میں کہوں گا جو ہمارے سرکاری سٹیٹمنٹ آئی وزیر دفاع کی طرف سے، یہ بڑی جرأت مندانہ موقف ہے اور اس پہ ہر پاکستانی خوش ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے روح کو، ان کے دماغ کو بھی روشنی ملی ہے، تازگی ملی ہے، روحانی کیفیت میں وہ لوگ چلے گئے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور پاکستان کی پاور ہے۔ اور پاکستان کا جب منسٹر بولتا ہے تو پیچھے عالمی دنیا دیکھتی ہے کہ یہ ایٹمی پاور ملک ہے، یہ وہ عام اسلامی ملک نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میری یہ بھی ایک رائے ہے، گزارش ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اسلامی ممالک کے اگر حکمران، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، حج کے موقع کے اوپر تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، وہاں لائحہ عمل بنانا چاہیے، اور اگر ہم نے ان اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر کم از کم ہمیں 50 سالہ کوئی ایسی پلاننگ بنانی چاہیے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو دفاعی معاہدہ آپس میں کرنا چاہیے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے اوپر حملہ ہو، کسی بھی اسلامی ملک کو حملہ ہو تو تمام اسلامی ممالک کے اوپر اس حملے کو تصور کیا جائے، سمجھا جائے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، ہم نے یہ چاہا، سمجھا کہ کوئی ایسا خوبصورت پینل بنائیں، گلدستہ سجائیں کہ جن سے اس موضوع کے اوپر بات کی جا سکے، کیونکہ موضوع جتنا اس پبلک ہو چکا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے اور ہر بندہ رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ اس رائے کے اظہار میں خواص کی بھی بات ہوتی ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد مہدی صاحب، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بڑا ہی اچھا ان کا کام ہے، تھنک ٹینک بھی چلا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو تجزیے ہیں، ان کے جو سیمینار ہوتے ہیں وہ بڑے خاص ہوتے ہیں۔ ان کے کالم کو بڑی میں اہمیت دیتا ہوں، اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ لوگ ان کے کالم کو پڑھتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ اشفاق صاحبہ۔ میں ڈاکٹر اشفاق جامی بولتا ہوں کہ تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ ہماری بھابھی اور بہن بہت اچھے لیول پہ بڑا مفید کام کر رہی ہیں، پی یو سے منسلک ہیں، اور ایک شعبے کی ہیڈ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی ان کی گرپ ہے آج کے موضوع کے اوپر۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عرفان علی فانی صاحب۔ آپ بھی ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، مختلف ٹی وی چینل پہ ہمارے ان تینوں مہمانوں کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ کہ نجی یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر عرفان صاحب پڑھاتے بھی ہیں، اور انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر ان کی ایک گرپ ہے، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، اور ایک سوچ لوگوں کو دیتے ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج میں نے بات پھر بھی تھوڑی لمبی ہو گئی، میری خواہش تھی کہ زیادہ جو ہمارے اس موضوع کے اوپر جن کی گرپ ہے وہ زیادہ بات کریں۔ تو سید مہدی صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران اسرائیل کی جنگ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب تو جنگ ہو گئی، وجوہات کا بھی تقریباً میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ نقشبندی صاحب۔ دیکھیں نقشبندی صاحب، اس قسم کی جنگوں کا نتیجہ تو ڈائیلاگ ہی نکلتا ہے، اور فائنلی تو ڈائیلاگ ہی ہونا ہے۔ جو اگر آپ اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ نقصانات کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو ابتدائی طور پہ تو ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ ایران کی فوجی لیڈرشپ تقریباً ساری کی ساری ماری گئی، اور ان کے سائنسدان بھی مارے گئے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جس کی امید کم تھی کہ ایران نے بہت جلدی ریکور کیا، اور ایران کی جو ڈیفنس لائن تھی جس کو تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو دوبارہ ڈیولپ کیا۔ اور اس کے بعد سے جب پھر وہ اسرائیل کے اوپر جو اپنے میزائل مار رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس سے ہم بڑے خوش ہیں، ہر بندہ بڑا خوش ہے۔
خوش بھی ہیں. جو اور غزہ کی صورتحال تھی وہ اب اس طرح نظر آ رہی ہے. خیبر میزائل خاص طور پہ ان کا جس طرح اس نے افیکٹولی کام کیا ہے. خیبر میزائل ہے کیا, کتنا نقصان پہنچاتا ہے؟ خیبر میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 16 منٹ کے اندر جو ہے یہ پہنچ جاتا ہے اسرائیل کے اندر. تو یہ بہت مختصر سا وقت ہے جس وقت وہ پہنچتا ہے, اور اس کے اندر کیونکہ یہ سونک میزائل ہے بلاسٹک کے ساتھ ساتھ اس پہ وار ہیڈز بھی لگ سکتے ہیں. اگر اس کو ایٹمی طور پر بھی استعمال کرنا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب کیونکہ ان کے پاس ابھی ایٹم بم کم از کم وہ یہی کہتے ہیں نہیں ہے, تو اس لیے نہیں, لیکن اس کی مار جو ہے, کیونکہ اس کو آئرن ڈوم کو بھی اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ حفا میں خاص طور پہ جب اس کا استعمال کیا گیا تو بہت زیادہ تباہی ہمیں وہاں نظر آئی. ریفائنری سے لے کر ایٹامک جو ان کی تھی صلاحیت, اس سب کے اوپر جو ہے وہ بہت زوردار اٹیک کیا. تو جہاں تک رزلٹ آنے کی بات ہے اس میں تو شاید ابھی کچھ ٹائم لگے گا, لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک ملک ہے اور اسرائیل بہت سارے ملک مل کے لڑ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ضرورت پڑی ہے کہ یوکرائن سے اس ڈیفنس بیٹری کو شفٹ کیا جائے اسرائیل کے لیے, کیونکہ اسرائیل 4 لیئرز کے ساتھ روکتا ہے. تو لیکن ان 4 لیئرز میں بھی وہ نہیں روک پا رہا ہے, اور اٹیک جو ہیں وہ پہلے دن سے ہو رہے ہیں. تو اب وہاں سے چیزوں کو شفٹ کیا گیا ہے کہ اس کو مزید روکا جائے, جبکہ جارڈن میں بھی یہ بڑی خبر ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس حد تک ان کو مفلوج کیا ہے, یا کم از کم آگے بڑھے ہیں اپنے اتنے بڑے نقصان کے بعد, کہ انہوں نے جو ہے وہاں پر اچھی تباہی مچائی. اور خاص طور پہ جن علاقوں میں ابھی یہودیوں کی نئی بستیاں قائم کی گئی تھی فلسطین سے چھین کر, وہاں پر ایران کا اٹیک زیادہ ہے. اور ایران نے عبرانی زبان میں جو میسج وہاں کنوے کیا ہے وہ علاقہ چھوڑ دو, کہ علاقہ آپ چھوڑ دیں, کیونکہ یہ آپ نے قبضہ کیا تھا, اس علاقے کو چھوڑ دیں. تو اس حوالے سے ایران نے بڑا اچھا ریکور کیا, یا کہ کچھ انگلیاں کچھ اور ملکوں پر اٹھ رہی ہیں کہ انہوں نے جا کر ایران کی مدد کری ہے اس کو دوبارہ سے چالو حالت میں لانے کے لیے. تو یہ بھی ایک چیز ہو رہی ہے, لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے ایران نے اس کا بہتر ہوا ہے. ہاں بہتر, اور ہم بہتری کی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں. کہ ڈاکٹر عائشہ صاحب کیا سمجھتی ہیں کہ جو ایران اسرائیل تنازع ہے اس کے اوپر آپ سے میں تجزیہ لوں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تو یہ تنازع ایک جنگ کی صورت اختیار کر چکا ہے, اور ہمیشہ سے اسرائیل جو ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح ایران پہ حملہ کر دے, اور اس نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کامیاب بھی ہو گیا حملہ کرنے میں. اور اس کی پوری کوشش ہے کہ امریکہ کو کسی نہ کسی طرح اس جنگ کے اندر شامل کر لیا جائے, اور جو ٹرمپ ہے وہ یہ ثابت کر دے کہ ہاں وہ بھی پارٹ ہے اس گیم کا, جو کہ ابھی تک کسی حد تک وہ اس ایٹ لیسٹ ظاہری طور پر لیکن ظاہری طور پر وہ یہ ڈیٹیچمنٹ شو کر رہے ہیں کہ جی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اور اب کل تو G7 سمٹ میں جانے سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہاں میں یہ ڈیل کرا بھی سکتا ہوں اور میں سیز فائر کی طرف جا بھی سکتا ہوں. سو یہ جو تنازع ہے, یہ تنازع تو اب جنگ کی صورت تو اختیار کر گیا ہے, مگر اس جنگ کے بعد جب ایران نے, جس طرح مہدی صاحب نے بھی کہا, نے جس طرح جواب دیا ہے, مجھے لگتا ہے اس کے بعد سچویشن تھوڑی سی انڈر کنٹرول بھی آئی ہے ان اے وے کہ ان کو جس طرح ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا تھا یا اس کو ویک ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, انہوں نے اتنا جوابی حملہ کر کے یا مسلسل جو وہ جواب دے رہے ہیں اس سے ایٹ لیسٹ سچویشن اب ڈائلاگ یا ڈیل کی طرف آئے گی, بیکاز سیز فائر تو پوسٹر بڑی بڑی مزہ کی نا وہ وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ آتا ہے ان کے لیڈر کی طرف سے کہ جی ہم شہادت اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے امام حسین سے جا کے ملنا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایک پوسٹ میں نے پڑھی کہ جی یہ بات ایران کی نہیں, بات اسلام کی, پورے مسلم امہ کی ہے. بالکل ایسی ہے. اور اگر آپ پاکستان اور انڈیا کے تنازع میں بھی دیکھیں تو یہی ہوا, پاکستان کو بھی اسی طرح انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا, لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو پاکستان کو بھی مانا گیا, اور اب ایران نے بھی جواب دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ وہ وقت ہے جب انٹرنل جتنی بھی پرابلمس ہوں, پاکستان میں بھی بہت انٹرنل پرابلمس تھیں, ایران کے بارے میں بھی انٹرنل بہت چیزیں, ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے کہ شاید کوئی رجیم چینج کی کہانی جو ہے وہ ابھر پڑے, لیکن جو ابھی تک نہیں آئی, کوئی ایسا ممکنات میں سے بھی نہیں ہے. سو مجھے لگتا ہے جب مسلم امہ کی شاید خوبصورتی بھی یہی ہے کہ جب ان کے اوپر اس طرح کا کوئی ٹائم آتا ہے تو انٹرنل معاملات کو چھوڑ کر وہ ایک قوم بن کر آگے نکلتے ہیں, اور ایران نے بھی یہ ثابت کیا اور پاکستان نے بھی کیا ہے. جی فن صاحب کیا سمجھتے ہیں حالات کے تناظر میں, کیا کہیں گے؟ جنگ تو ہے, جیسے یہ بھی بتائیں نا کہ دیکھیے جنگ ہوتی ہے, بالکل نقصان دونوں طرف ہے, یس یس, اور نقصان مزید بھی ہو لیکن ایک دن بیٹھنا ہے, ٹیبل ٹاک تو ہوگا. بالکل ایسے. لیکن ایک دفعہ امہ کی جو سینہ تھا وہ ٹھنڈا ہوا ہے, دیکھیں جو 1.5 سال سے بدماشی کر رہا تھا اسرائیل, اس کو روکنے والا اگر کوئی ہے
جس نے جرأت کا اظہار کیا تو وہ ایران ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل بالکل. 7 اکتوبر 2023 میں جب حماس اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہوا تھا نا، تو 4 مقاصد نتن یاہو نے اپنے سامنے رکھے تھے. سب سے پہلا اس نے کہا تھا کہ اب پہلی جنگوں کی طرح یہ بے نتیجہ نہیں ہوگی، اس کا میں کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالوں گا. اور پہلا گول کیا تھا کہ میں تمام یرغمالیوں کو چھڑواؤں گا جو کہ ابھی تک چھڑوا نہیں سکا. دوسرا اس نے کہا تھا میں ٹوٹلی ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے اس کو میں کولیپس اس کو ختم کر دوں گا. اگرچہ اس نے ڈینٹ ضرور اس میں ڈالا ہے لیکن حماس اور حزب اللہ کی طرف سے ابھی بھی ریزسٹنس جاری ہے. تیسرے نمبر پہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں جو نیوکلیئر انسٹالمنٹس ہیں اور جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ایران کی، ان کو ہم تباہ و برباد کریں گے. اور چوتھا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو آرڈر ہے، پولیٹیکل آرڈر، اس کو میں ری شیپ کروں گا ان دا فیور آف اسرائیل. اب ہوا کیا ہے کہ اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، آج سے نہیں. 1998 سے آپ ان کے اگر بیانات کو سننا شروع کر دیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس 6 مہینے کے بعد ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، اور پھر 2008 میں کہا کہ 2 سال کے بعد بنا رہا ہے. اب ان کو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ چاہیے کہ کسی بھی طرح سے مغربی طاقتوں کو اور امریکہ کو ڈریگ کر کے ایران اور USA کی جو لڑائی ہے وہ کروائی جائے. اگرچہ ایران جو ہے اس کے پاس بہت ساری لیمیٹیشنز ہیں اس وقت. دیکھیں ایران جب اپنے میزائل چھوڑتا ہے تو اس کو بہت سارے ایسے ممالک میں سے گزرنا پڑتا ہے، عراق ہے، سیریا ہے، UAE ہے، جارڈن ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے جا کے سیریا پہ گرنا ہے. اور ایئر سپیس جو ہے ہر جگہ پہ اس وقت کوئی 70,000 کے قریب جو ٹروپس ہیں امریکہ کے، وہ آپ کو راستے میں غدار ممالک بھی ہیں. یس، غدار جارڈن آپ کو ہمیشہ سے نظر آتا ہے کہ وہ ایک کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے. خود کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ڈرون ایران کے روک دیے. بالکل. اب ہو کیا رہا ہے کہ ایران کیا اس کو اب سمجھ آ گیا کہ جو آئرن ڈوم اور دیگر جو ان کے سلنگز اور دیگر ان کے جو ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے. ایران کیا کر رہا ہے کہ وہ 100-200 میزائل پھینکتا ہے، اور وہ میزائل ہوتے ہیں جو ہائیلی ٹیکنالوجیکل ویپنز نہیں ہوتے ہیں. وہ عام ڈرونز ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا جو آئرن ڈوم ہوتا ہے وہ ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں جب بیزی ہو جاتا ہے، دین وہ اپنے خیبر اور جیسے قاسم انہوں نے پچھلے دنوں جب پھینکا تو اس کے اپنے حیفا کے اندر، حیفا جو ان کا شہر ہے اگر آپ دیکھو تو وہ ان کا ایک اکنامک ہب ہے. وہاں پہ ان کی الیکٹریسٹی، پیٹرول، گیس کی پائپ لائن ہے. اور اس وقت انتہائی رتھلیسلی اسرائیل نے میڈیا کو سینسر کیا ہوا ہے، اور عام عوام کو ویڈیوز بنانے پہ، فوٹو بنانے پہ اور لوگوں کو شیئر کرنے پہ اور انٹرنیٹ کے اوپر ٹوٹلی بندش وہاں پہ صرف اس وجہ سے ہے تاکہ جو وہاں پہ ڈیمیج ہو رہا ہے اور جو نقصان اس وقت اسرائیل کا ہو رہا ہے. دیکھیں نقشبندی صاحب، سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ اسرائیل نے آج تک دوسرے ممالک کی خواتین کو مرتے دیکھا ہے، بچوں کو مارتے دیکھا ہے، اور ان کی قبروں کے اوپر رقص کرتے رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ فرسٹ ٹائم تاریخ کے اندر ایسا ہو رہا ہے اسرائیل کی تاریخ کے اندر. اگرچہ 54 کی، 67 کی اور 73 کی وار ہو چکی ہے، لیکن اس طرح کا جو ملبے کا ڈھیر اس وقت ایرانین شہری، جیسے آپ نے سوال میں بات کی کہ ہمارے سینوں کو ٹھنڈ پہنچ رہی ہے اس گرمی کے اندر بھی، تو وہ جس طریقے سے اب ان کے بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بن رہے ہیں، تو وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ لو آج آپ اپنی جال میں صیاد آ گیا. تو جو ٹریپ وہ ایران کے لیے بچھا رہا تھا اور اس نے انتہائی دھوکے کے ساتھ ایران کے اوپر اٹیک کیا. ایک طرف سے نیگوسیشن کا ڈرامہ جاری تھا جو ٹرمپ کر رہا تھا، اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ سنڈے کو ہمارا 6واں راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد ہی ہم جنگ کریں گے. اور اس کے اندر جب ان کے سائنٹسٹ سوئے ہوئے ہیں، ان کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں، اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس سنڈے کی جو ہمارا 6واں راؤنڈ ہوگا اس سے پہلے تک اسرائیل حملہ نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے اٹیک یہ کیا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا تھا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انپریڈکٹیبل ہے، لیکن ایک چیز اس کی پریڈکٹیبل ہے کہ اس کو پر یقین نہیں کیا جا سکتا. مطلب اسرائیل کی جتنی بھی اس وقت پیسے دیں تھوڑے سے، تو پھر اگر پیسے اس کو دے دیں تو پھر نہیں پیسے، اب امریکہ کو ہمارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے الٹیمیٹلی. وہ جس طریقے سے اسرائیل اور نتن یاہو کا آپس میں بھی جو پرسنالٹی کلیش بھی رہا ہے، اور اس وقت ایران کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں کس طرح سے ریجن کے اندر سعودی عربیہ ہے، UAE ہے اور وہ ریاستیں ہیں جو کل کے ان کے لیے میڈیٹر کا رول پلے کریں گی، ان کے اوپر حملہ کیے بغیر میں کس طریقے سے اپنے میزائلوں کو اسرائیل تک پہنچاؤں گا. پھر انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی ساری ملٹری بیسز ہیں وہاں پہ جو کہ امریکہ کی ہیں، ان کو بھی آپ نے چکمہ دیتے ہوئے ایران تک پہنچنا ہے. تو ایران نے آ کر جو ان کے بارے میں ایک امیج اور تصور بنا ہوا تھا کہ یہ ایک انتہائی کمزور ملک ہو چکا ہے اور یہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو غلط فہمی کا جو شکار تھے وہ بالکل. اور اس وقت اب یہ ہوا ہے کہ جہاں پہ ہماری توقع کے ابھی اگینسٹ اور علاقائی طاقتوں اور امریکہ کی طاقت جو ہے اس کو بھی اب اسی وجہ سے، جیسے پہلگام کے اٹیک پہ بھی امریکہ بھاگا آیا تھا میڈیشن کا رول پلے کرنے کے لیے، اب جب اس کو پتا چلا ہے کہ اسرائیل کو مار پڑ رہی ہے تو اب وہ دوبارہ سے آ رہا ہے کہ میں آتا ہوں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ کائنات کے اندر دو ہماری مقدس جگہیں ہیں، خانہ کعبہ اور روضہ رسول مدینہ منورہ، اور بیت المقدس کا بھی اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ تیسری یا دوسری جو یہ جگہ ہے ایران، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کا وہاں ہونا اور دیگر اہل بیت کے جو مقدس نام ہیں ان لوگوں کا وہاں ہونا، روضے ان کی قبروں کا وہاں ہونا، یہ بہت بڑی بات، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اوپر حملہ جو ہے، امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یزیدی سوچ ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو ایک تو کلمے کی ہمارا تعلق ہے، دوسرا اس مقدس سرزمین کا واسطہ بھی ہمارے ساتھ لنک ہے، اور یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں ہمارا تو جو سب سے بڑا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تجزیے ہوتے رہیں گے، جنگیں ہوتی رہتی ہیں، میزائل کتنے تھے کتنے نہیں، یہ دو ممالک کی بات ہے، لیکن بینگ مسلم ہمارے بھی کچھ ارادے بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے۔ اور سید مہدی صاحب سے پوچھوں گا، یہ جو ایران ہے اس کا جو اس وقت مقام اور مرتبہ بڑا ہے، اگر اس کو قائم رکھنا چاہے تو کتنی زیادہ آپ کے نزدیک ایران کو قربانی دینی پڑے گی؟ کیونکہ جنگ جاری ہے اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نقشبندی صاحب، ابھی آپ نے جیسے فرمایا ایران کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ عراق کے اندر ہے، تو وہ جو ہے وہ تو اس کی ایک مناسبت سے ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں اور خاص طور پہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو حوثیوں کرتے رہے، اور اس میں ایران کہیں نہ کہیں انوالو تھا، تو اب اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ ایران کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اس خطے کے اندر جو ہے وہ برابری کی سطح پہ اس وقت محمد بن سلمان نے جس قسم کا ٹیلی فون صدر ایران کو کیا، اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم کی بات دیکھیں اور ان کی تو سیم بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ وہاں شہباز صاحب گئے کچھ دن پہلے، جی وہ شکریہ کھڑے ہو کے کہا، ایران کے اندر کھڑے ہو کہا کہ یہ ایران کا حق ہے اپنے دفاع کے لیے کام کرنا۔ پھر انہوں نے جس طرح ظاہر قرار دیا شہباز شریف صاحب نے بھی اور محمد بن سلمان نے بھی، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ایک معاملات چل رہے تھے سعودی عربیہ کے، اور ابراہیم اکارڈ کے تحت اس کو ماننے کی بات ہو رہی تھی، اور یو اے ای اسے مان چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو سٹانس لیا ہے، تو اب ایران کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے تو جو بنیادی مسائل ہیں، آیا کہ چین نے بیٹھ کر دونوں ملکوں کو ٹیبل پر ایک دفعہ دوبارہ سے ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال کروا دیے تھے پچھلے سال، لیکن اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شاہ جو ہیں اس وقت محمد بن سلمان کے والد، انہوں نے کہا ہے کہ جتنے ایرانی حاجی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں وہ سب اب ہمارے مہمان ہیں، جب تک ایران میں جنگ لگی ہوئی ہے تو کیونکہ اب سرحدیں بند ہو چکی ہیں تو وہ ہمارے مہمان رہیں گے اور ہم ان کی نگہداشت کریں گے۔ بہت بڑا میسج ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی بات ہے، اور اب ہمیں چاہیے کہ جو اگلی کانفرنس ہو رہی ہے وزرائے خارجہ کی ترکی کے اندر، اسلامی کانفرنس، اس کے اندر تمام ممالک کے اسلامی ممالک کے آ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے فرمایا، اب اس کو ہمیں آگے لے کر جانا چاہیے۔ ہم ہمیشہ OIC کو بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ تنظیموں کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور سب کچھ، تو ایک طرف تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وہاں پر جو ہے ایک دفاعی معاہدے کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر پاکستان نے، روس نے، الجزائر نے اور چین نے جس طرح ایران کا ساتھ دیا، اور ایران نے پھر اس کے بعد پاکستان کو کمپلیمنٹ کیا اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اگلے مہینے پاکستان کے پاس صدارت آ رہی ہے سلامتی کونسل کی، وہ ایک مہینہ جولائی کا بڑا ہی امپورٹنٹ مہینہ ہوگا، اور یہ سارے معاملات بھی ہوگے۔ اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس طرح کی صورتحال پیدا کریں کہ آئندہ کے لیے مسلمان ملکوں کو محفوظ کیا جائے، اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کو کسی طرح روکا جائے۔ جی عائشہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ اسی کو اگر آگے لے کر چلا جائے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب تو
मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना है। OIC की बिल्कुल बात है, हमेशा मजाक के तौर पे कहा जाता है OIC, लेकिन यस अब इस टाइम OIC के जितने भी अरकान हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको इकट्ठा बैठ के कोई सूरत हाल को सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जंगें तो इस तरह लड़ी गई हैं और लड़ी जाएंगी। अगर जितने भी कंट्रीज़ जो कि इसकी ज़द में आ रहे हैं या आ सकते हैं, अगर वो अपने इमेज के साथ साथ बैठकर अपने इंटरनल मसाइल को हल नहीं करेंगे, तो इसी तरह कोई भी अमेरिकन इसराइली ड्रिवन कंट्री या उसकी सपोर्ट के साथ दोबारा हमला करेगा और दोबारा से चीज़ें ख़राब होंगी। ये डायलॉग से शायद चीज़ें वक्ती तौर पर तो बेहतर हो जाएं, और डायलॉग से चीज़ें वक्ती तौर पे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान भी बेहतर हुई हैं। इसी तरह ईरान और इसराइल के दरमियान भी यकीनन विद इन अ वीक, ये जो अगला हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये वीक है। इसके अंदर कहीं ना कहीं सीज़ फायर, कहीं ना कहीं डायलॉग, कहीं ना कहीं जंग बंदी की बात होगी। लेकिन इसके बाद क्या करना है, क्या इसके बाद ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी या नहीं होंगी, और अगर उनको बेहतर करना है तो अपनी इंटरनल चीज़ों को कैसे स्ट्रॉन्ग करके बेहतर करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन के बारे में अब क्या कहा जाए, लेकिन इस तरह के बहुत से कंट्रीज़ को इकट्ठे बैठ के इशू को सॉल्व करना है। यही चीज़ अगर फ़लस्तीन और गज़ा के टाइम पर भी इकट्ठे सब सपोर्ट करते तो शायद चीज़ें बेहतर होती। लेकिन अब गज़ा की जो हम पिछले इतने अरसे से जो है वो इसराइली जारियत देख रहे हैं, बच्चों और ख़वातीन को मरते देख रहे हैं, आवाज़ जिस तरीके से उठाई जा रही है और नहीं उठाई जा रही है, जो फुटेजेस, जो वीडियोस हमारे सामने आई हैं, वो तो हर बंदा कांप उठता था और देखी नहीं जाती थी। माँओं की चीखों पुकार नहीं सुनी जाती थी, बच्चों की डेड बॉडीज़ नहीं देखी जाती थी। उसके बावजूद पूरी दुनिया, क्या बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ भी खामोश रहे हैं और उनमें भी उनका कोई रोल अदा नहीं किया गया। सो मुझे लगता है फ़लस्तीन, ईरान और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये तो फिर हर किसी की बारी आ सकती है, तो कहीं तो रुकना है। इमेज तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, इमेज से आगे कहीं अपनी बेहतरी के लिए भी बात करनी है। फन साहब, इन दिनों में और इससे पहले अगर हम ईरान की खारजा पॉलिसी को देखें तो वो कितनी कामयाब है, कितनी नाकामी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी 1.5-2 साल के अंदर ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो आप ईरान की खारजा पॉलिसी को कैसे देखते हैं माजी की, और इस वक्त क्या बेहतरी देख रहे हैं? सर, वो किसी ने कहा था ना, कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ईरान से जो सबसे बड़े ब्लंडर्स हुए हैं माजी में, मैं थोड़ी सी तो उसकी निशानदेही करूँगा। चाह बिहार जब उन्होंने इंडिया के हवाले कर दी कि आप आओ और यहाँ पे आके काम करो, तो कितने सारे लोग जो कि इजरायली एजेंट थे इंडियन, लेकिन वो इजरायली एजेंट के तौर पर ईरान के अंदर आ गए और उन्होंने ईरान के अंदर आकर उनका जितना भी वो स्पाई का काम किया, उन्होंने मोसाद के लिए भी और रॉ के लिए भी, और रॉ और मोसाद ने मिलकर वो तमाम इंटरनल सीक्रेट्स, क्या हमारे जहन में ये सवाल नहीं आना चाहिए, खारजा पॉलिसी पे नहीं, ये बड़ी इस वक्त ये बातें करने वाली जी नहीं, वो फॉरेन पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपने अपने जो दोस्त हैं ना, उनको बहुत उनका इंतखाब करने में सोच समझना चाहिए। आप देखें अभी ये सूरत हाल बनी है और पाकिस्तान फ़ौरन से शाना बिशाना खड़ा हुआ है ईरान के साथ, लेकिन जब पाकिस्तान इस तरह के मसाइल का शिकार था तो ईरान का रवैया इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। तो ईरान को अब ये चाहिए कि दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान सबसे पहले कबूल किया था। जी, वो तो जब 1945 जब अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन करंटली जो जियो पॉलिटिक्स मिडल ईस्ट की बनी हुई है उसके अंदर हमने ये देखना है कि ईरान ने जिनको माजी के अंदर अपने मुल्क में आने दिया और उनकी वजह से वहाँ पे उनकी जितनी भी ड्रोन्स की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनी हैं और उनको इजराइल से चलाया जा रहा है, किस तरह से एक मुल्क जो आपसे 2200 किलोमीटर दूर है उसको पता है कि कौन सा बंदा किस गाड़ी में बैठा हुआ है, कौन सा बंदा किस बिल्डिंग में सोया हुआ है। जब तक आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक वो कार्रवाई इजराइल नहीं कर सकता था। तो प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी प्रॉब्लम ईरान के अंदर इंटरनल रजीम के अंदर हैं, जहाँ पे आके उनको ये देखना है कि अब हमने उन तमाम मोसाद के और रॉ के जो एजेंट्स ईरान के अंदर काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको मुल्क बदर किया जाए, और वो ममालिक जो इस मुश्किल घड़ी के अंदर उसके साथ हैं उनके साथ वो दोस्ती करे। तो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो ईरान का किरदार अमेरिका जो है उसके लिहाज से ईरान ने एक डील की बात की थी
اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل بھی یہ کہتا ہے کہ آپ یہ جنگ کیوں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو ڈیل پہ لانا چاہ رہے ہیں. تو ایران آلریڈی تو ڈیل کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ، تو اب آپ جنگ کے بعد ایران کو کون سی ڈیل کے اوپر لانا چاہ رہے ہیں؟ تو ریزلٹنٹلی اب ایران جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے وہ بڑی امید افزا بھی ہے. اور جس طریقے سے اب ریجنل پاورز اور انٹرنیشنل پاورز بیچ میں پڑ رہی ہیں، اور جب یہ سیز فائر ہو جائے گا تو امید ہے اس کے بعد ایران بھی اپنی تمام ماضی کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھے گا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج بات کر رہے ہیں اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے اس کے اوپر ہم نے پہلے بات کی، اور اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں. میں محمد مہدی صاحب سے پوچھوں گا کہ جو ایران کی خارجہ پالیسی ہے، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، اور یہ جو خبر ہے کہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے یہ ایران کے اندر سے ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ دو سوال ہیں آپ سے. جی، جہاں تک خارجہ پالیسی کی بات ہے تو ایران نے جو ایسٹ کے ممالک ہیں، مثلاً ہم نے ابھی دیکھا 2 ہفتے پہلے ایران کا پیکٹ ہوا رشیا کے ساتھ، تو یہ ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک نمایاں پہلو ہے. اس کے علاوہ ہم نے 2 سال پہلے دیکھا کہ ایران کا چین کے ساتھ ایک پیکٹ ہوا، اور ایران اور چین نے اس کو اوپن نہیں کرنا، تو وہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ ایکچولی اس کے اندر کیا کچھ شامل ہے. کہا یہی گیا کہ یہ ٹریڈ کے معاملات ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے چائنیز کمپنیز نے ایران کے اندر کام کرنا شروع کیا. تو اس حوالے سے تو ایران نے ڈیولپ کیا. اس کے علاوہ ایران اپنا پٹرول جو ہے وہ جاپان کو بھی بیچتا رہا اور بھارت کو بھی بیچتا رہا، تو یہ چیزیں عراق کو بھی بیچتا رہا، تو یہ چیزیں تو آگے کی طرف گئی. اب وہ ممالک جو اسلامی ممالک ہے تو ان میں بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال میں ری وزٹ کیا انہوں نے، جیسے میں نے عرض کر چکا ہوں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قطر اور عمان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بڑھ گئے، بلکہ عمان اس وقت جو ہے ان کی بہاف پر واشنگٹن میں ان کا میسج پہنچاتا ہے. مثلا عمان کو یہ ذمہ داری ایران نے دی کہ وہ ان کی چیزوں کے مفادات کا خیال کرے گا واشنگٹن کے اندر. تو انہوں نے مذہبی جو مسلمان ملک ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو دوبارہ سے بہتر کیا. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ اردن کے وزیر خارجہ نے بھی آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے ایران کا دورہ کیا. آیا کہ اس میں برف نہیں پگھل سکی، لیکن بہرحال ایک سلسلہ شروع ہوا. تو خارجہ حوالے سے ایران کا ویسٹ کے ساتھ تو ایک تعلقات میں کشیدگی رہی اسرائیل کی وجہ سے، اور وہ کشیدگی اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن ویسٹ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات میں بہتری آئی ہے. اب جہاں تک یہ والی بات آپ نے فرمائی، اندر والی بات، دیکھیں یہ تو ہم پچھلے چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں. اور میں ابھی مئی کے پہلے ہفتے میں بھی ایران میں تھا، 2 یونیورسٹیوں میں مجھے خطاب کا موقع دیا گیا تھا. وہاں پر بھی یہ بات کری کہ ایران کے اندر نا انٹرنلی بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. ویسے تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا ملک ہے. تودا پارٹی نے پرسوں جو سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی 60 صوبے غالباً ایران کی، جی ہم سے 5 گنا بڑا ہے رقبے کے حساب سے. آبادی کوئی 8.5 کروڑ ہے، آبادی کم ہے. تو تودا پارٹی جو سب سے آبادی ہم سے لے لیں یہ بھی ہو سکتا ہے. تودا پارٹی جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس نے بھی ایران کی گورنمنٹ کا ساتھ دینے کی بات کی. آیا کہ پچھلے 1979 سے تودا پارٹی پہ پابندی لگی ہوئی ہے، جبکہ شہنشاہ ایران کے خلاف وہ بھی شامل تھی کام کرنے کے اندر. تو وہاں پر اصل بات یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ انقلاب لے کر آئے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ اب اپنے انقلاب کے ساتھ نہیں ہیں، یا یوں کہیں کہ تھوڑا سا ڈسٹنس ہو گئے. وہ سارے لوگ گرفتار ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی ایک انٹرنلی جو ہے وہ بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. 79 سے پہلے ایران نے اسرائیل کو قبول کیا ہوا تھا، اسرائیل کو وہ ایک اسٹیٹ کے طور پہ مانتا تھا. پاکستان واحد ملک ہے اسلامی دنیا میں جو پہلے دن سے لے کر آج تک اسرائیل کو نہیں مانتا. باقی سب کا کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ چلتا رہا ہے.
تو یہ جو سلسلہ ہے نا ایران کے اندر، بالکل ایران کے اندر ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں اور ایران نے اس کو پکڑنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ 5 سال سے ہو رہا ہے۔ ان کا سب سے بڑا جو جیوکل جو زمین کے معاملات کا ان کا سائنسدان تھا، اس کو ان کے اپنے لوگوں نے مارا موساد کے ساتھ مل کر، ان کا جو پاسداران انقلاب کا چیف تھا اسے انہوں نے غدار مارا، ختم ہو جائے نا تو اسلام کے اندر سے جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے جاری ہو شروع سے جو غداران اسلام ہے نا، میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ایران کی گورنمنٹ کو بھی سوچنا، جب مثلا اگر مہدی کروبی جیسا آدمی جو رائٹ ہینڈ تھا خمینی صاحب کے، اگر وہ 20 سال سے جیل میں ہوگا، جو اسپیکر تھا وہاں کی نیشنل اسمبلی کا، اور اگر اس کی بیوی جا کر یہ پریس کانفرنس کرے گی کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہے، انہیں دوائی بھی نہیں دی جا رہی، اسی طرح یہ ساری باتیں ہم نے ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے سامنے بھی کی۔ ڈاکٹر عائشہ آپ یہ بتائیے کہ میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پاکستانی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا جو اس وقت اپنا رول پلے کر رہا ہے یہ درست ہے، اور خاص طور پہ جو امریکن اور برطانوی میڈیا ہے کیا وہ پورا سچ بول رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس میں سے زیادہ تر میڈیا اسرائیلی اور امریکن ڈریون ہونے کی وجہ سے وہ تو وہاں پر جا کر کور کر پا رہے ہیں، مگر الجزیرہ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل میں جا کر اس کو کور کر سکیں یا رپورٹ کر سکیں۔ سو وہ جتنا بھی کچھ رپورٹ کر رہے ہیں وہ ایران کے سپورٹ کی وجہ سے تو رپورٹ کر رہے ہیں، مگر اسرائیل میں ان کو جانے کی اجازت نہیں، وہ بین ہے۔ اسی طرح اگر آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا کی بات کریں جس میں بہت سے یوٹیوبرز بھی ہیں، اگر وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اسرائیل کو کنڈیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے چینلز کو ہی ڈی مونیٹائز کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اسرائیل کے پاس، اس ٹائم جو سب سے بڑی ہم چیز لفظ اسرائیل نہیں لکھ سکتے جی۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ فوراً ان کے چینلز جو ہیں وہ ڈی مونیٹائز ہو جائیں گے، اس وجہ سے اس کے خلاف بات ہی نہیں ہو سکتی۔ سو یہ جو ایک میڈیا ہیجمنی کریٹ کی ہوئی ہے اسرائیل اینڈ امریکہ، میں تو امریکہ کو بھی کہوں گی اس کے اندر شامل ہے، اسرائیل اینڈ امریکن ڈریون جو میڈیا ہیجمنی ہے، یہ کسی حد تک جو سارا سچ ہے وہ بھی سامنے نہیں آنے دے رہا، لیکن ہر ملک کی کا جو چینلز ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ یہ برطانوی چینلز ہیں یا چاہے وہ انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، وہ اپنے اپنے ملک کی فارن پالیسی کو ہی ٹو کر رہے ہیں، اور وہ ان کو کرنا بھی چاہیے۔ اگر آپ فرینچ میڈیا دیکھیں تو وہ اپنی بات کر رہے ہیں، برطانوی میڈیا دیکھیں وہ برطانوی حکومت کے بارے میں جو ایک سٹانس ہے اس کو لے کر، ہاں جی بالکل ایرانی پروفیسر بی بی سی نے، ہاں ایگزیکٹلی، سی این این نے کسی حد تک چیزوں کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے، ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کی ہے، مگر وہ کوئی ایک ہی ایگزامپل ہے یا کچھ 2-3 دنوں کی سٹوری ہے جس میں انہوں نے جو پرابلمز آئیں وہ سامنے آ گئیں۔ لیکن اگر پورا سچ کی بات کی جائے تو پورے سچ کے ساتھ ساتھ اب تو فیک نیوز بھی آنے لگ گئی ہے، جس طرح ابھی ہم بریک میں ایک ویڈیو کی بھی بات کر رہے ہیں۔ سو پورا سچ تو بہت دور کی بات ہے، اب تو فیک نیوز کی اور اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ سامنے آنے لگ گیا ہے جس کو روکنا بہت ضروری ہے، اور مجھے لگتا ہے یہاں پر اسرائیل اور امریکہ کو ایٹ لیسٹ انڈیپینڈنٹ میڈیا کو اس بات کی اجازت ضرور دینی چاہیے کہ وہ جائیں اور جا کر وہاں پر رپورٹ کریں، کور کریں۔ اتنی اجازت تو شاید اب اتنی تو فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اتنی تو فریڈم آف ایکسپریشن ہو۔ سو میڈیا کا رول تو ہمیشہ سے ہی اس طرح رہا اور آگے بھی ہے، تو سوشل میڈیا نے چیزیں بہتر کی ہیں، مگر جہاں پہ چیزیں بہتر کی ہیں وہاں پہ فیک نیوز اور اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ بھی سامنے یہ جو فیک نیوز ہے نا ان کا بندوبست کرنا چاہیے میرا خیال ہے، اور ان کے اوپر بھی کوئی ایسا بات مذاق میں چلی جائے گی۔ جی فانی صاحب، یہ جو اپنا ایران ہے اس کی اس وقت جو پاور ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ خیبر کی بات ہوئی، انہوں نے چلایا ہے، کیا خیبر سے بڑھ کر بھی ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ دیکھیں حاج قاسم ابھی پچھلے دنوں انہوں نے جب چلایا تھا تو ان کی جو سپیڈز ہوتی ہے جس کو آپ آواز کی سپیڈ سے بھی 5 گنا جس کی سپیڈ سے زیادہ ہے، اور اگین آپ دیکھیں کہ جب آپ ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم کو ڈاج دے کر ان کو چکمہ دے کے اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی زیادہ غلط فہمیاں جو ایران کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے مغرب کو یا علاقائی طاقتوں کو تھیں وہ ساری کی ساری اس نے دور کر دی ہیں۔ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایران وہ ملک ہے 1979 کے بعد سے اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد 2001 کے بعد اگین اس کے اوپر مزید اسٹرکٹ کر دی گئی، اور عرب سپرنگ کے بعد اب مزید اس کے اوپر ریسٹرکشنز آتی ہے، اور پھر 8 سال کی ڈپلومیسی کے نتیجے میں ایک ڈیل کرتا ہے P5 کنٹریز اور جرمنی مل کے، جس کو آپ جوائنٹ کمپریہنسو پروگرام آف ایکشن کہتے ہیں، جو 2015 میں ہوئی تھی ڈیل، کہ ایران اتنے % جو ہے وہ نیوکلیئر یورینیم کی انریچمنٹ افزودگی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اور گزشتہ 10-12 سالوں کے اندر نا بڑی محنت کے ساتھ امریکہ اپنی جو مورل
पोजीशन है ना, उसको तबाह बर्बाद कर रहा है। एक 8 या 10 साल की मेहनत के बाद आप एक डील जब कर लेते हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है, और 2016 में जब ट्रंप दोबारा से आता है और 2018 में सिंगल हैंडेडली वो उस डील से विथड्रॉ कर लेता है जो ईरान के साथ हुई थी, और उसके बाद वो कहता है कि अब मैं ईरान को एक नई डील दूंगा। अब उस नई डील के ऊपर भी जब ईरान तो कहता है कि ठीक है मैं डील करने के लिए रेडी हूं, और ईरान के लिए ये डील पहले से वाकईतन बेहतर थी। और संडे को अगर ईरान के सामने मिसालें मौजूद भी हैं ना, इससे पहले लीबिया की और सदाम की, और क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने तो कहा था कि हम सब कुछ कर देंगे। हाँ, असल में इस वक्त ना हमने समझना ये है कि अमेरिका के पास इजराइल की वो गन है जो उसने ईरान की कनपटी पे रखी हुई है, ठीक है। जिस तरीके से यूक्रेन को एक प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट द रशिया इन यूरोप, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे इजराइल को इस्तेमाल किया गया अगेंस्ट द ईरान, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली अब इस जंग के अंदर आना नहीं चाहता, और प्रॉक्सीज होती ही इसलिए हैं कि वहाँ प्रॉक्सीज आपके बिहाफ पे अपने लोगों को मार के आपके मफादात को प्रोटेक्ट करेंगी अल्टीमेटली। तो करंटली जो ईरान की टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन जो है वो, जब हम ये देखें कि एक वो मुल्क जो कि सैंक्शन ज़्यादा रहा हमेशा से, और उसके पास सिर्फ एक ही लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने की ही ऑप्शन है, वो वहाँ पे अपने तैयारे नहीं भेज सकता है, वो वहाँ पे जो दीगर, क्योंकि उनकी जोग्राफिकल एनेक्सेशन आपस में है नहीं, बीच में बहुत सारे आपके पास ममालिक पड़ते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की। और गुज़िश्ता 20-22 सालों से ईरान ने इसी ही की तैयारी की है, और ज़ेरे ज़मीन उसके पास एक पूरा मिसाइल का सिटी है, ठीक है। अभी हम तो ये देखते हैं कि जो पायल उसके पास है। मैंने दोबारा आपकी तरफ आना है, जो आपने बात ब्रेक कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात, इस पर मैंने आपसे गुफ्तगू लेनी है ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद।